وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدر لكم أرزاقكم تدعون الله ليلا ونهارا فإن الدعاء سلاح المؤمن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. علماء کرام، طلباء عزیز اور عامہ مسلمین، میں بہت تھوڑی دیر تک دین کی کچھ اصولی باتیں تمام حضرات کے لیے اور اپنے عزیز طلباء کے لیے، اگر اسے بڑی بات چھوٹے منہ سے نہ سمجھیں تو کچھ نصیحتیں ذکر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. سب سے پہلی بات میرا ایک اپنا تاثر ہے. آج حسن اتفاق سے فجر کی نماز میں ہمارے امام نے سورہ جمعہ پڑھی. اس کی ایک آیت جب ہمارے کان میں پہنچی تو میرا اپنا تاثر یہ ہے، ممکن ہے آپ بھی اتفاق کریں، کہ میں نے اس کو ایک غیبی تنبیہ اپنے حق سے میری مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کو علم سے انتساب ہے ان کے حق میں ایک غیبی تنبیہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ عالم کا سارا صلاح و فساد، سب بناؤ بگاڑ، یہ علماء کرام کے بناؤ اور بگاڑ سے تعلق رکھتا ہے. حق تعالیٰ اگر ہم کو پوری طرح ہدایت دے دے اور ہم ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائیں تو انشاءاللہ تمام عوام کی بھی اصلاح ہو جائے گی. اور اگر ہم میں خرابی رہے گی تو عوام کے خرابیوں کو دور کرنے کی توقع خود بے جاتی ہوگی. ہم کو اپنی اس ذمہ داری کا مطلب سمجھ لیجیے. ویسے تو ہر آدمی شریعت کا مکلف ہے، تعلیمات کا پابند اور اس کا پورے طور پر مکلف ہے. لیکن علماء کی ذمہ داری تو گنا. علماء کے بننے سے عوام بنیں گے، ان کے بگڑنے سے عوام بگڑیں گے، تو ان کا بگڑنا خود اپنے حق میں بھی بگڑنا ہے اور دوسروں کے بگاڑ کا بھی ذریعہ اور سبب. اس ذمہ داری کو انہیں سمجھنا چاہیے. قرآن پاک کی آیت جس نے مجھے متاثر کیا، آپ حضرات جو عالم علم ہیں وہ سب سمجھ گئے ہوں گے. امام نے پڑھا، قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ
مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اب تعالیٰ نے فرمایا آیت یہود کے بارے میں، مگر کسی قوم کی بھی کوئی شکایت کسی قوم پر بھی کوئی نکیر کی گئی ہو، وہ من حیث القوم نہیں ہوتی، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کی بد اخلاقیوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ وہ بدعمالیاں اور بد اخلاقیاں اگر ہمارے اندر بھی ہیں تو ہم بھی اس کے مخاطب ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تو ان کے حق میں، ان کے حق میں ہے، اور اگر ان کی روش خدا نخواستہ ہم نے اختیار کر لی تو ہمارے حق میں بھی ہے۔ فرمایا حق تعالیٰ نے کہ ان لوگوں کی مثال جو توریت کے، جو ایک کتاب آسمانی ہے، حق تعالیٰ کا ایک پیغام ہے جو قرآن پاک سے پہلے اللہ رب العزت نے نازل کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ توریت کے حامل بنائے گئے تھے، توریت کی ذمہ داریاں جن لوگوں کے سپرد کی گئی تھیں، جن لوگوں کو اس کا علم دیا گیا تھا کہ وہ اس علم کو پھیلائیں اور اس کے اوپر عمل کریں، فرمایا کہ جو لوگ توریت کے حامل بنائے گئے تھے پھر انہوں نے اس بوجھ کو اٹھایا نہیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھا نہیں، توریت پڑھ لی، سیکھ لی، لیکن سیکھنے کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں انہوں نے ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دو۔ ایک گدھے پر کتابوں کا بوجھ لاد دیجئے، اس گدھے کو کیا فائدہ ہوا ان کتابوں سے؟ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ سے پناہ مانگیے کہ اللہ رب العزت اس مسئلے میں ہم کو شریک نہ کرے۔ اس نے اگر ہم کو کتاب کا علم دیا ہے تو حق تعالیٰ اس کتاب کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی ارشاد فرمائی کہ قد دب داء الامم فیکم، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اندر بھی پہلی قوموں کی بیماریاں سرایت کر جائیں گی، اور خصوصیت سے اس نے نام لیا ہے حسد کا۔ ہم پڑھے لکھے لوگوں میں جہاں تک محسوس کرتا ہوں، جس خطے میں رہتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میں تو یہاں سال میں 2 سال کے بعد آ گیا، میں یہاں کے حالات سے کیا واقف ہوں، لیکن بہرحال جہاں رہتا ہوں اس کا وہاں مشاہدہ کرتا ہوں کہ ہم جو لوگ اہل علم کہلاتے ہیں ان کے اندر ایک بیماری حسد کی بھی بہت ہوتی ہے۔ کسی کو ترقی کرتا ہوا، کسی کو اچھے مرتبے پر پہنچتا دیکھنے کے لیے کوئی گوارا نہیں کرتا۔ یہ وہ پیشین گوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو آج ہم کو اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی، اور یہی بیماری یہود و نصارہ کے اندر کی۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی جو من جملہ اور کتابوں کے حضرت عبداللہ ابن المبارک کی مبارک کتاب الزہد کے اندر بہت تفصیل سے مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت کی خدمت میں حاضر تھے، صحابہ کا مجمع تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت کچھ فرما رہے تھے، اسی اثنا میں ایک شخص کو ہم نے دیکھا کہ وہ مسجد میں داخل ہوا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بالکل تازہ وضو کر کے چلا آ رہا ہے، جوتیاں اس نے اپنے ہاتھ میں لٹکا رکھی تھی، مسجد میں آیا، جوتیاں رکھی، اس نے نماز پڑھی نفل۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب اس آدمی میں پڑی ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جنتی آدمی ہے۔ یہ بشارت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر ان کے دل میں یہ جستجو پیدا ہوئی کہ کیا خصوصیت اس آدمی کی ہوگی، مگر اس وقت وہ خاموش رہے، کچھ بولے۔ کہتے ہیں کہ دوسرے دن پھر ہماری اسی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے پھر وہی آدمی آئے اور اسی حیت میں آئے، تو آپ نے فرمایا کہ انہ رجل من اہل الجنہ، یہ ایک جنتی آدمی، پھر انہیں کی نسبت فرمائی۔ اور تیسرے دن بیٹھے تو پھر حضرت نے یہی پورا واقعہ پیش آیا اور حضرت نے پھر فرمایا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے طے کر لیا کہ اب آج میں اس کی تحقیق کروں گا کہ کیا ہے، کیا عمل ہے ان کا، کیا خوبی ہے ان میں۔ تو کہتے ہیں کہ بہرحال مجلس جب تک رہی
ہم بھی بیٹھے رہے، انتظار کرتا رہا کہ مجلس کے خاتمے پر جب یہ اپنے گھر چلیں تو میں ان کے ساتھ چلوں۔ چنانچہ جب وہ باہر نکلے پیچھے پیچھے یہ بھی چلے اور گھر ان کے چلے گئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے ایک بہانہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے گھر کچھ ایسی بات ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے میں 2-3 دن گھر نہیں جانا چاہتا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے یہاں قیام کروں۔ انہوں نے کہا بہت خوشی سے۔ چنانچہ یہ رہے 3 دن ان کے یہاں رہے۔ تیسرے دن انہوں نے اجازت مانگی کہ اب آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے یہ صرف بہانہ کیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ 3 دن تک حضرت کی زبان سے آپ کی نسبت یہ سن کر کے آپ جنتی ہیں، میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ کے اعمال، آپ کا مشغلہ اور آپ کی اور ساری مشغولیتیں کیا ہیں، میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ ان 3 دنوں میں نے کوئی خاص بات نہیں دیکھی، پھر آپ بتائیں کہ کیا بات۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی میرے کام تو وہی ہیں جو تم نے 3 دنوں میں دیکھے، میں جو کچھ کرتا ہوں رات اور دن میں وہ اپنی آنکھ سے دیکھ لیا تم نے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ بس رات کو مختصر طور پر 2-4 رکعتیں نماز پڑھ لیتے تھے جو بہت سے صحابہ پڑھا کرتے تھے، شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو نہ پڑھتا ہو۔ تو کہا بھائی یہی بات ہے اور تو کوئی بات ہے نہیں۔ اس کے بعد یہ چلنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ذرا ایک بات سن لو، ایک بات ہے کہ آج تک کبھی کسی شخص پر اللہ رب العزت نے اپنا کوئی بھی فضل کیا ہو، کسی کو دولت مند کر دیا ہو، کسی کو بڑا عالم بنا دیا ہو، کسی کو حق تعالیٰ کے یہاں بڑی مقبولیت نصیب ہو گئی ہے، بہرحال دنیاوی یا دینی کوئی بھی ترقی کسی کو حاصل ہوئی، میرے دل میں ذرہ برابر حسد اس کے اوپر نہیں پیدا ہوا۔ میں بہت خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور دے، مجھے قطعاً حسد نہیں پیدا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کا کینہ میرے دل میں کبھی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ بس یہی بات، یہی کمال آپ کا ہے کہ جس کی بنا پر، جس کی بدولت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان گرامی سے 3 دن سے جنت کی بشارت سن رہا ہوں، اس سے کسی مسلمان کا خالی ہونا بڑا مشکل۔ آدمی نمازیں پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، حج کر لیتا ہے اور بہت سی ساری نیکیاں کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے دل میں کسی کا کینہ نہ ہو، کسی موقع کو پر حسد نہ ہو، ذرا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو خصوصی نصیحت فرمائی تھی کہ ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل۔ انس بڑے خادم تھے، بڑے خدمت گزار تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ کے اشارے کی بنا پر آپ کی خدمت میں رکھے گئے، اور بہت دنوں تک انہوں نے سفر میں، حضر میں، دن میں، رات میں، گھر میں، باہر برابر خدمت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انجام دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دعاؤں کے مستحق تھے۔ حضرت نے خوش ہو کر ان کی نسبت فرمایا کہ اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے اللہ انس کا مال اور ان کی اولاد زیادہ کر دے۔ تو آپ کو میں بتاؤں، میں آگے دور جا رہا ہوں، میں خود تقریر نہیں کرنا چاہتا، لیکن کہتا ہوں اور یہ طلبہ سے اور زیادہ کہنا ہے کہ مخدوم کی خدمت بھی بڑے درجات کا سبب بنتی ہے۔ اب وہ جس درجے کا مخدوم ہے، مخدوم اگر نبی ہے، رسول ہے، اللہ رب العزت کا فرشتہ ہے، اس کا خادم اگر حق کی خدمت ادا کرے تو کیا پوچھنا ہے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ نبی ہی کی خدمت میں اثر ہے، کوئی کسی صحابی کی خدمت کرے، کوئی کسی تابعی کی خدمت کرے، کوئی اپنے استاد کی خدمت کرے، کوئی اپنے پیر کی خدمت کرے، کوئی اپنے باپ کی، دادا کی، ماں کی خدمت کرے، کوئی خدمت رائے گاہ نہیں جاتی۔ اس سے دین بھی بنتا ہے، دنیا بھی بنتی ہے۔ مخدوم اگر خادم کے حق میں دعا کرتا ہے، مخدوم اگر خادم کے حق میں دعا کرتا ہے، وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوتی ہے اور دنیا ہی میں اس کے آثار ظاہر ہوتی ہے۔ طلبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور کی نسبت مجھے معلوم ہوا، میں آیا تو معلوم ہوا کہ آپ جو ہے قضاء حاجت کو تشریف لے گئے، تو طہارت کا سامان لے کر یہ قریب پہنچ گیا۔ حضرت نکلے، فارغ ہوئے تو دیکھا کہ پانی ڈھیلا جو ضرورت کی چیز ہے سب مہیا، پوچھا آپ نے یہ کس نے مہیا کیا؟
تو بتایا گیا کہ ابن عباس. تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کے حق میں دعا کی کہ اللہم علمہ الکتاب، خداوندہ تو اس کو کتاب اللہ کا علم ہے. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کا، تنہا حضرت عبداللہ ابن عباس کا تمام صحابہ کی جماعت میں ایک لقب ہے مخصوص، ترجمان القرآن. ترجمان القرآن، وہ قرآن پاک کے مترجم، اس کے مفسر، اس کے شارح قرآن، مفسر قرآن کی حیثیت سے اگرچہ اور صحابہ بھی قرآن پاک کے مفسر تھے، ان سے بڑے علم والے بھی تھے، مگر مفسر قرآن و شارح قرآن کے عنوان سے اس لقب سے حضرت عبداللہ ابن عباس ہی یاد کیے جاتے ہیں. یہ اثر تھا اس دعا کا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے موقع پر ان کے حق میں فرمائی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب. اسی طرح ایک موقع پر حضرت انس کی نسبت حضرت نے دعا کی تھی کہ اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے اللہ تو ان کے مال اور اولاد میں ترقی عطا فرما. تو حضرت انس فرماتے ہیں اپنے ایک شاگرد سے، ایک تابعی سے، کہ میں تم کو کیا بتاؤں، جس سال بصرے میں حجاج آیا ہے اس سال تک میری اولاد کتنی ہوئی تھی؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے تو یاد نہیں. ٹھیک ہے، میری لڑکی اور میں نا، اس نے مجھے بتایا کہ 100 سے زیادہ میری اولاد جو ہے، اتنی اولاد تو خود تعداد بھی صحیح طور پر جائے. اور مال کی کثرت کا تو حال یہ ہے کہ انہوں نے جو باغ لگائے تھے، روایتوں کے اندر مذکور ہے کہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے تھے، اتنا زیادہ اتنا چینی دوسرے باغوں میں پھل نہیں ہوتا تھا. بہرحال یہ خدمت گزاری ایک بہت بڑا ذریعہ، ایک بڑا سبب ہے علم اور دین کے اندر ترقی کا، جس چیز کو ہم لوگوں نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے. اب ہمارے طلباء بھی اس رنگ اور ڈھنگ کو قبول کر رہے ہیں جو انگریزی اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے طلباء اور ان کے اساتذہ. حالانکہ یہ بات ہمارے دین سے، ہمارے اسلامی معاشرے سے بالکل مناسب. ہم کو علم کی برکت صرف کتابوں سے حاصل نہیں ہوئی، علم کی برکت صحبت کے ذریعے سے اور خدمت کے ذریعے سے حاصل ہوئی، بلکہ صحبت ہی پہلے مدار تھا حصول علم کا. کتابیں کہاں تھیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی خدمت میں ہی رہنے سے صحابہ کو علم ہوا تھا، اور بہت برسوں یہی سلسلہ رہا. الغرض صحبت کا شرف حاصل کرنا اور خدمت گزاری یہ بہت بڑا ذریعہ حصول علم کا ہے. اس کو غنیمت کبریٰ سمجھنا چاہیے. جتنے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، کم سے کم جن کی تاریخیں میں نے پڑھی ہے، جنہوں نے علم کے اندر ترقی کی ہے، جنہوں نے امامت کا درجہ حاصل کیا ہے، پڑھنے سے زیادہ استاد کی قیمت اور شفقت کے ذریعے انہوں نے ترقی کی، اور اس کا بڑا اہتمام تھا. پہلے بہت زیادہ اس کا اہتمام تھا. چنانچہ عہد تابعین و تبع تابعین میں دیکھا گیا ہے کہ استاد کی موجودگی میں شاگرد اپنی کوئی مسند مشیخت قائم نہیں کرتا تھا، انتظار کرتا تھا کہ جب بھی مسند خالی ہوگی، ابھی استاد موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم کیا عالم بنے. حضرات، یہ بات بھی ہم میں مفقود ہوتی چلی جاتی ہے. ہم نے ان باتوں کو شاید کہ یہ سمجھا ہے کہ یہ کوئی روایتی باپ دادا سے اور مدارس میں اساتذہ کی زبانی ایک بات چلی جاتی ہے، یہ ان کے آداب اور رسوم میں سے ہے. یہ غلط فہمی ہے، حالانکہ یہ بات قطعاً غلط ہے. یہ مدارس یا مشائخ کے آداب و رسوم میں سے نہیں ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ان کی درسگاہ اور ان کی مجلس کی یہ چیزیں ثابت ہیں. طلباء عزیز خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ صحیح بخاری میں شروع ہی میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک حدیث ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ جو آپ تعلیم دیتے تھے، کبھی کبھی کسی موقع سے صحابہ سے سوالات کر لیتے تھے، جیسے مدارس میں امتحانات ہوتے ہیں. جیسے مدارس میں امتحانات ہوتے ہیں، اس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کی ذہانت، ان کے تفقع اور ان کے مبلغ علم کو جانچنے کے لیے کبھی سوالات فرمایا کرتے ہیں. مشہور حدیث آپ جانتے ہیں کہ حج کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا مہینہ ہے. اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں کہ جن میں حضرت نے صحابہ سے سوال کیا.
اس موقع پر ایک بات مجھے یہ کہانی ہے کہ صحابہ کے حسن تعدب سے ہم کو ادب سیکھنا چاہیے. آج ہم سے کوئی سوال کرے تو بس دھڑ سے پھٹے منہ کہہ دیں گے کہ ایسا بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے, اشار کو پوچھ رہا ہے, اشار تو فلانا ہے. یہ ہماری تمیز. صحابہ کرام کی عقل یہ ہے کہ وہ اسے سمجھتے تھے کہ حضرت جو پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا شہر ہے تو حضرت کو معلوم نہیں کون سا شہر ہے, ضرور اس میں کوئی نکتہ ہے, کوئی بھید ہے. ان کی سمجھداری یہ تھی. اس لیے ان کا جواب یہ تھا کہ اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کہ کون سا شہر ہے. بہرحال ایسے ہی ایک موقع پر حضرت نے فرمایا کہ بتا سکتے ہو کہ کون سا وہ درخت ہے جس کی مثال مرد مسلم کی. ایک درخت ہے کہ اس درخت کی مثال مسلمان کی. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھا, بہت سے صحابہ کرام موجود تھے, تو میری سمجھ میں فوراً آ گیا کہ وہ کون سا درخت ہے. لیکن لوگ وقان ناس فی شجر البوادی, اور جو حضرات تھے ان کا دھیان جنگلوں کے درختوں کی طرف, بڑے بڑے درخت جو ان کے دھیان میں ہوں ادھر سوچنے لگے کہ شاید فلاں درخت ہو فلاں درخت ہو, الغرض لوگ ادھر ادھر کے درختوں میں پڑ گئے. مگر مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ہو نہ ہو وہ کھجور کا درخت. لیکن کہتے ہیں کہ میں بولا نہیں, سمجھ میں میری آ گیا, مگر میں نے جواب نہیں دیا کہ حضرت وہ کھجور کا درخت ہے. کیوں نہیں جواب دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر خود پر فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, میرے والد بزرگوار حضرت عمر تھے, اور کبار صاحب وہاں موجود تھے. میں نے کہا کہ ان تمام بزرگوں کے سامنے ایک لڑکا, ایک بچے کی عمر کا آدمی اپنی زبان کھولے, یہ گستاخی اور بے ادبی کی بات ہوگی نا حضرات. حضرات آپ مجھے فرمائیں کہ کیا یہ ادب آج ہمارے اندر موجود ہو گیا ہے؟ جہاں تک میرا مشاہدہ ہے کہ یہ چیز بالکل مفقود ہو گئی. آج تو حال یہ ہے کہ جہاں ایسا کوئی موقع آئے تو ہر دانا کو نہیں کہتا ہوں, نادان سے نادان تر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں پہلے بول کر کے اپنے علم کا مظاہرہ کروں. اگر میں غلط کہتا ہوں تو آپ میری تردید کر دیجیے. میں تو یہی دیکھتا ہوں. شریعت نے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف نے, صحابہ کرام نے ہم کو یہ ادب سکھایا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ مجھے خوب سمجھ میں آ گیا مگر بولا نہیں, اس وجہ سے کوئی مجلس میں ابو بکر و عمر بھی موجود تھے. اچھا, اسی کے ساتھ میں علم کی قدر و قیمت آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی وہ کھجور کا درخت ہے. اب طبعاً ایک بات کہہ دیتا ہوں, بات تو مجھے دوسری کہانی ہے, مگر اس تشبیہ کی معمولی سی تشریح, تھوڑی سی مختصر تشریح کر دوں کہ مسلمان کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے, کھجور کے درخت کو آپ جانچیں, نہ جانتے ہوں آپ شاید مجھ سے زیادہ جانتے ہوں, نہ جانتے ہوں تو معلوم کریں. کھجور کا درخت ایسا ہے کہ اس کا کوئی جز نفع سے خالی. کھجوریں تو کھائی جاتی ہیں, اس کے پتوں سے ٹوپیاں اور زنبیلیں اور کیا کیا چیزیں بناتے ہیں, چھتوں پہ بانٹتے ہیں. تنا جو ہے یہ ستون کے کام آتا ہے عمارتوں کے اندر. جھال آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ کہ اس کی رسیاں بنتی ہیں, حتیٰ کہ ایسی ایسی رسیاں اسی سے بنتی تھیں کہ جھال کھینچے جاتے تھے. بالکل نیچے کی جڑ جو موٹی سی ہوتی ہے اسے نکال کر کھود کر اور اس کے اندر نبیل کھجور بھگو کر رس شربت بنایا کرتے. الغرض کوئی جز اس کا بیکار نہیں جاتا تھا, کل کا کل استعمال ہوتا. اس تشریح کا منشا یہ ہے کہ ایک مسلمان کی بھی حقیقت یہی ہے کہ اس کو بے تمام ہی نفع ہونا چاہیے دوسروں کے حق میں, تمام تر دوسروں کو اس سے نفع پہنچنا چاہیے. مسلمان وہ کیا کہ جس سے دوسروں کا نفع نہ پہنچے. مسلمان کی تو ہر چیز دوسروں کے لیے قابل انتفاع ہونی چاہیے. بہرحال آگے مجھے کہنا یہ ہے کہ مجلس کے اختتام پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد بزرگوار حضرت عمر سے یہ بات بیان کی کہ مجھے تو سمجھ میں آ گیا تھا. تو اول والا میں وہ بولے کہ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ اگر تم نے حضرت کی خدمت میں یہ جواب دے دیا ہوتا تو لکان احب الی من حمر النعم. عرب کے اندر سرخ اونٹ بڑے قیمتی ہوتے تھے. کہا کہ سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی بات تمہاری یہ ہوتی, اس لیے کہ مجھے یہ شرف حاصل ہوتا, مجھے یہ فخر ہوتا کہ میرا لڑکا علم کے اس مبلغ کو, اس درجے کو پہنچ گیا ہے. یہ میرے لیے بڑے فخر و شرف کی چیز ہے. اب اسی سے علم کے قدر و قیمت کا اندازہ لگائیے. پھر انہوں نے جب یہ جواب دیا کہ حضرت میں کیسے بولتا, آپ موجود تھے, ابو بکر موجود تھے, تو انہوں نے خاموشی اختیار کی. اس خاموشی سے انہوں نے گویا مور لگا دی تھی, جیسے یہی اس میں ادب ہونا چاہیے ایک طالب علم کا. تو حضرات یہ آداب, یہ طور طریقے
یہ روش، یہ سب ہم کو شریعت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی مجلس اور ان کے صحابہ سے حاصل ہوئے ہیں. یہ کوئی ہمارے مدارس کی گڑھی ہوئی بات نہیں. ہماری علمی سوسائٹی نے ان باتوں کو نہیں بنا لیا ہے. اس لیے جس طرح دین کے اور اجزاء ہیں اسے بھی دین کا ایک جز سمجھیے اور باہر کی تقلید نہ کیجیے. یہ نہ دیکھیے کہ یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں اور اسکولوں میں کیا رویہ اور کیا روش اختیار کی جاتی ہے، اس کو اس کی طرف ہرگز نگاہ بھی نہ ڈالیے. اس لیے کہ ہماری جو روایتیں ہیں، ہم کو جو اپنے اسلاف سے، اپنے پیغمبر سے، اپنے صحابہ سے جو تعلیم اور جو تعدیب ان کی حاصل ہوئی ہے اسے قبول کرنا چاہیے اور اختیار کرنا چاہیے. بہرحال میں آگے بہت لمبی بات کہنے کا خیال نہیں رکھتا ہوں، اس لیے مختصراً میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج ہمارے سامنے بہت سے طلباء کو ایک نئی ذمہ داری سونپی گئی، ان کے سر پر دستار فضیلت باندھی گئی. سب سے پہلی بات مجھے یہ کہنا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو انہیں محسوس کرنا چاہیے اور جو کچھ اب تک میں نے عرض کیا اس میں ان کے لیے جو نصیحت کی بات ہو اس کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. ہماری عزت اس دنیا میں بھی اور عاقبت بھی اللہ رب العزت کے ہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عزت حاصل ہوگی اسی صورت میں جب ان چیزوں کے اوپر ہم عمل کریں. اور اگر ہم نے ان باتوں کو نظر انداز کر دیا تو میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ دنیا میں بھی ہم خوار ہوں گے اور وہاں کی رسوائی کو تو کچھ پوچھیے. آپ نہیں جانتے، صرف علم، صرف جان لینا یہ مقصود نہیں. علم عمل کے لیے، اگر ہم نے عمل نہیں کیا، عمل کو نظر انداز کر دیا تو ہمارا علم ہو سکتا ہے کہ بجائے نافع ہونے کے قیامت میں حق تعالیٰ کے سامنے یہ مضر ہو، یہ ہمارے لیے وبال بنے. حضرت ابو الدرداء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. غالباً میں سمجھتا ہوں کہ امت میں سب سے پہلے حکیم الامت کا لقب ان کو حاصل ہوا ہے. بڑے حکیم، بڑے دانا. وہ فرماتے تھے، ان کا ارشاد ہے، ذرا آپ غور سے کہیں کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر کی بات کیا لگتی ہے، میں تم کو بتاؤں. یعنی زناکاری کو، چوری کو، ڈاکے کو اور کسی گناہ کو نہیں کہا. عالم تھے نا، اس لیے عالمانہ بات کہی. عالم نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا. انہوں نے کہا کہ ان اخوف ما اخاف علیہ، سب سے زیادہ ڈر کی بات مجھے یہ معلوم ہوتی ہے کہ خداوند تعالیٰ کے سامنے میری پیشی ہو اور حق تعالیٰ یہ کہے کہ علمت فماذا عملت فیما علمت، تم عالم تو ہوئے، بڑا علم تم کو حاصل ہو گیا تھا، لیکن لاؤ سامنے پیش کرو عمل کیا کیا ہے. عالم تو تم ایسے بہت بڑے تھے، عمل کیا لائے. کہا سب سے زیادہ ڈر کی بات مجھے یہی معلوم ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ اگر کہیں یہ سوال کر لے تو ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کے اس سوال کے بعد عمل کی ذمہ داریاں پورے طور پر کس نے ادا کی ہوں گی، یہ بڑی مشکل بات ہو جائے گی. یہاں ہمارے سامنے یہ سوال ہی نہیں ہے سرے سے. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو مولوی ہو جانا چاہتے ہیں، عالم بن جانا چاہتے ہیں، لیکن عالم بننے کے بعد جو ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہوتی ہیں اس کا ہم کو تصور بھی نہیں ہوتا، ہم اس کا خیال بھی نہیں کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو الدرداء کے اس اثر کو، اس قول کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے. ہمیشہ اس بات کی یاد رکھیے کہ عالم تو آپ ہو گئے، لیکن آپ سوچتے رہیے کہ عالم ہونے کے بعد ہم نے عمل کیا کیا. اور اس سوال کا جواب دیے بغیر آپ جانتے ہیں کہ کوئی کام نہیں کر سکتا. حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 40. ابن آدم کا قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا میدان محشر میں. آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ 4 سوالوں کے جواب دے نہ لیں. پورا مکمل جواب دے لو گے تب اس کے بعد وہاں سے ہٹنے کی اجازت ملے گی. ان 4 میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ ماذا عملت فیما علمت، جو تم نے عمل کیا، علم پایا ہے جو تم کو اس نے عمل کیا کیا. اس سوال کا جواب دیے بغیر چھٹکارا نہیں. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نفس فقہ، نفس علم مطلق مفید نہیں ہے جب تک کہ علم کا اہتمام ہے. حضرت حسن بصری کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے بزرگ سید التابعین کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں. ان کے سامنے انہوں نے کوئی مسئلہ بیان کیا. ایک شخص نے کہا کہ حضرت فقہا تو اس کے خلاف کہتے ہیں، آپ جو فرماتے ہیں دوسرے فقہا اس کے خلاف کہتے ہیں. بس وہ ایک دم چونک کے بیٹھ گیا. انہوں نے کہا حل رہا ہے تو فقیہن قد، کبھی تم نے کسی فقیہ کو دیکھا بھی ہے؟
اللہ عہد تابعین میں انہوں نے فقیہوں کو نہ دیکھا ہوگا. فوراً پوچھا انہوں نے کہ وحال رعایت فقیہاں قد کبھی کسی فقیہ کو دیکھا بھی ہے؟ کہا کہ جانتے ہو فقیہ کو اس کو کہتے ہیں انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ. فقیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو دنیا سے بے نیاز ہو, دنیا کو لات مارتا ہو اور آخرت کا طلبگار. صرف کالا کالا اور اقولوں کا نام فقیہ ہونا نہیں ہے. فقیہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کو دنیا سے, دنیا کی طمع سے, اس کی حرص سے, اس کی زینت سے لگاؤ نہ ہو, اس سے اس کا دل لٹکا ہوا نہ ہو, وہ اس کا مطلوب و محبوب نہ بنے. اس کا مطلوب و محبوب بننا چاہیے آخرت اور امور آخرت. بھائی دنیا کھانے پینے کی جگہ, کھانے پینے سے کچھ چھٹکارا نہیں, مگر مقصد ہے اس کو مطلوب نہ بنائے, اس کے لیے اپنے کو وہ فنا نہ کرے. باقی کھانا پینا, پہننا, اوڑھنا, رہنا سہنا ضرورت کے مطابق ہی تو ہے, یہ اجازت سے دیے, اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے. غرض اس کو مطلوب نہ بنانا. یہ اتنی باتیں تو میں نے اپنے طالب علم بھائیوں سے کہیں. اب میں حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں, وہ اس میں طلباء, علماء اور تمام لوگ شریک ہیں. آج ہم بہت سے مسائل میں مبتلا ہیں, بہت پریشانیاں ہمارے آگے ہیں. بہت مختصر طور پر بڑا لمبا مضمون ہے اور بیان کیا جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے, جس کے لیے میں نہیں کہتا کہ وقت نہیں ہے, میں کہتا ہوں کہ میری ہمت نہیں ہے, میری قوت ساتھ ہے. گزارش یہ کرنا ہے کہ ہم دنیاوی بہت سے علاج کرتے ہیں, بہت ساری تدبیریں کرتے ہیں, لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے, ایک محمدی المشرب ہونے کی حیثیت سے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہونے کی حیثیت سے ہم کو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے مصائب کا کوئی علاج ہماری شریعت اور ہمارے نبی اور ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نہیں فرمایا. تو میں یہ نہیں کہتا, بہت مختصر کہنا چاہتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تدبیروں کو چھوڑ دیں, مگر میں کہتا ہوں کہ دنیاوی تدبیروں کے ساتھ جو حضرت نے دینی تدبیر بتائی ہے, جو قرآن پاک نے, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر بتائی ہے, اس تدبیر کو بھی اختیار کرو. ورنہ تم کہو کہ صاحب لیجیے یہ تو سارا کاروبار ہی چھوڑا رہے ہیں. ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا تمام تر اعتماد اپنی دنیاوی تدابیر اور اس عالم اسباب کے اوپر, اتنا تعلقات, اتنا بھروسہ اور اعتماد اس عالم اسباب کے اوپر نہ ہونا چاہیے. سب اسباب کے ساتھ متعلق رہو, مگر پورا توکل اور اعتماد حق تعالیٰ کے اوپر رکھو, اسی کی تدبیر کے اوپر رکھو, اسی کو سمجھو کہ اسی سے مشکلیں حل ہوں گی. یہ تو ہم نے بہانے کے لیے اور اللہ رب العزت کے حکم کے امتثال کے لیے یہ اسباب اختیار کر رکھے ہیں, مگر ان اسباب سے جو کوئی فائدہ ہوگا کام چلنے والا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہوگا. اس لیے اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں. میں نے جو حدیث پڑھی ہے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حل ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم, میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے دشمنوں سے نجات کس طرح حاصل ہوگی. دیکھیے آج ہم کو اس کی کتنی فکر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں, ہم میں ہر وقت کو احساس ہے کہ ہمارے اوپر بڑے مظالم ہو رہے ہیں, ہم بڑی بے وسی اور بے کسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا ادلکم حل ما ینجیکم من عدوکم, کیا میں تم کو وہ بات نہ بتا دوں جس سے تم کو تمہارے دشمنوں سے نجات حاصل ہو جائے. اور دوسری چیز وہ پیٹ والا سوال جو آپ دیکھ رہے ہیں, ہر چیز میں شکر نہیں ملتی, آٹا نہیں ملتا, چاول نہیں ملتا, یہ فکر بھی تم سارا ہندوستان مبتلا ہے. فرمایا کہ وہ یدیر لکم ارزاقکم, اور تمہاری روزیوں کا دروازہ کھول دے, جاری کر دے. بالکل ایسی بات بتاتا ہوں. دو باتیں بتائی ہیں, دو چیزوں کا علاج بتایا ہے, اور ان دونوں کی آج خصوصیت ہے, ہم کو بہت زیادہ ضرورت ہے. حضرت نے فرمایا کہ الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم ویدر لکم ارزاقکم, دشمن سے نجات حاصل ہو جائے اور روزی جاری ہو جائے. پھر فرمایا کہ دیکھو میں بتاتا ہوں, تدعون اللہ لیلا و نہارا, شب و روز اللہ رب العزت کو پکارو. بس ایک کام کرو, خدا کو بالکل نہ بھولو, رات کو بھی خدا کو یاد کرو, اس سے دعائیں کرو, دل کو بھی یاد کرو, اس سے دعائیں کرو, اور سارے کام جو کرتے ہو کرتے رہو, مگر اس چیز کو بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑو. اور فرمایا کہ مومن کا سب سے قوی اور مضبوط ہتھیار کیا ہے؟ ان الدعاء سلاح المومن, دعا جو ہے یہی مومن کا ہتھیار ہے. اور سب دیکھنے اور کہنے سننے کو حقیقت میں جو ہمارا ہتھیار ہے
جس کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا چاہیے وہ دعا. خدا سے دعا کرتے رہو. حق تعالیٰ تمہاری حاجتیں یہ ساری ضرورتیں تمہاری پوری کر دے گا. تمہاری ساری مصیبتیں اور مشکلیں ہم تعالیٰ کا. یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، اور یہ ہے آپ کا بتایا ہوا علاج. جہاں آپ اور بہت سارے علاج کرتے ہیں، میں آپ سے کہوں گا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں آپ سے چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس علاج کو اپنائیے، اس کو بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیے. بس اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اب آپ کے سامنے میرے عزیز دوست مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی آپ کو اپنی نصیحت کی باتیں سنائیں گے اور ان سے آپ انشاءاللہ زیادہ نفع اٹھائیں گے. آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ جگہ خالی کروں گا.